کہ جب وہ کسی سے ڈسکس کرتا ہے تو سب اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم خود سے اس کو اوور کم کر سکتے ہو، یہ کوئی بیماری ہوئی، یہ تو ہر ایک کو سوچیں آتی ہیں، تمہیں علیحدہ سے تو سوچیں نہیں آتی، تم کیوں نہیں کر رہے، تم خود سے کرو. مطلب اس طرح کی ڈسکریجنگ چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خود سے کوشش میں لگا رہتا ہے. جب وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو تب تک کئی سال بیت چکے ہوتے ہیں اس بیماری کو. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ہما اسلم ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. آئی ڈیڈ مائی گریجویشن فرام علامہ اقبال میڈیکل کالج. اس کے بعد میں نے سائیکائٹری میں پوسٹ گریجویشن سر گنگا رام ہاسپٹل سے کی. ابھی میں سر گنگا رام ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کام کر رہی ہوں اور اپنا پرائیویٹ کلینک DHA فیز 8 میں رن کر رہی ہوں. آج ہم بات کریں کہ ایک سائیکائٹرک النس جسے obsessive compulsive disorder کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈیبلیٹیٹنگ پینفل مینٹل ڈس آرڈر ہے، کیونکہ یہ سامنے سے ایک بندہ بالکل صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ میں بے شمار وہم وسوسے چل رہے ہوتے ہیں. اسے عام زبان میں وہم اور وسوسوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. obsessive compulsive disorder جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے دو پارٹس ہیں، ایک obsessions اور ایک compulsions. تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ obsessions کیا ہوتی ہیں. obsessions بیسکلی کچھ خیالات ہوتے ہیں جو ذہن میں بار بار آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن کے خیالات ہیں لیکن آپ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ خیالات آپ کے ذہن میں آئیں. ان خیالات سے آپ کو اچھی خاصی گھبراہٹ ہوتی ہے، اچھی خاصی بے چینی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو چاہنے کے باوجود بھی کہ یہ خیالات آپ کے ذہن میں نہ آئیں آپ ان کو روک نہیں پاتے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیالات بے بنیاد ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ان کو چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر پاتے، ان کو ریزسٹ نہیں کر پاتے اور یہ خیالات بار بار آتے ہیں تو اچھی خاصی بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے. اب obsessions کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کچھ لوگوں کو گندگی کے بارے میں obsessions ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں، ان کا جسم گندا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، نہانے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں. ایون 2-3 بار ہاتھ دھونا از نارمل، لیکن جن لوگوں کو obsessive compulsive disorder ہوتا ہے وہ 10-10 12 بار آدھا گھنٹہ ہاتھ دھونے میں ہی لگ جاتا ہے. ان کے ہاتھوں کی اسکن ایون اوپر سے خراب ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اس چیز کی تسلی نہیں ہوتی. انہیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں اور وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. اسی طرح جسم لگتا ہے گندا ہے تو وہ بار بار نہاتے ہیں، گھنٹوں لگاتے ہیں نہانے میں، نہانے کا ڈیوریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک گندگی کے خیالات ہو گئے. اس کے علاوہ خیالات آ سکتے ہیں کہ شاید کنڈیاں تالے نہیں لگے ہوئے تو بار بار رات کو اٹھ کے دروازے چیک کرتے ہیں، کنڈیاں تالے چیک کرتے ہیں کہ شاید کنڈیاں تالے نہیں لگے ہوئے، چولہے بند ہیں نہیں بند، اس کے بارے میں خیالات آتے ہیں اور بار بار چولہے چیک کیے جاتے ہیں. مطلب یہ کچھ چیکنگ ریچولز ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ کاؤنٹنگ ریچولز ہوتے ہیں، بار بار پیسے ہیں بار بار گنا جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ شاید پورے نہیں ہیں پیسے یا غلط گنتی ہو گئی تو بار بار ریپیٹیٹیولی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. یہ کچھ کامن obsessions ہیں. اس کے علاوہ مذہب کے بارے میں یا مذہبی شخصیات کے بارے میں کچھ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، مذہب کو لے کے بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور ان کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے اس طرح کے مذہبی خیالات آنا. اسی طرح اپوزٹ جینڈر کے بارے میں بہت عجیب خیالات آ سکتے ہیں، سیکشول obsessions ہو سکتی ہیں. اس طرح کی یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں obsessions کی. اب جب یہ خیالات آتے ہیں تو اس سے اچھی خاصی بے چینی ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں تو اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور اسے ایک ڈیزائر اس میں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہاتھ دھوتا ہے. اب یہ جو ہاتھ دھونا جو ایکٹ ہے وہ بیسکلی کمپلشن ہے. کمپلشن بیسکلی وہ ایکٹ ہوتا ہے جو اس obsession کے بعد کیا جاتا ہے، اس تھاٹ کے بعد. obsessions بیسکلی تھاٹس ہیں اور compulsions ایکٹس ہیں. سو obsessive compulsive disorder میں بیسکلی کچھ تھاٹس آتی ہیں، اس تھاٹس کے نتیجے میں جو آپ کام کرتے ہیں وہ compulsions ہوتی ہیں. اب اگر مجھے خیالات آ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ گندے ہیں تو میں بار بار ہاتھ دھوں گی، یہ compulsions ہیں. اگر مجھے خدا نہ خواستہ کچھ مذہبی شخصیات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں تو میں کچھ استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھوں گی، کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گی. کچھ ایسی چیزیں جو میں نارملی نہیں کرتی لیکن میں کرنا شروع کر دوں گی. اگر مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے شاید پیسے صحیح نہیں گنے تو
میں بار بار گنوں گی. اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ کنڈیاں تالے نہیں لگے ہوئے تو میں بار بار چیک کرنے جاؤں گی. اب یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس خیال کی وجہ سے وہ بیسکلی کمپلشن ہے. کمپلشن جو ہے اس آبسیشن کی وجہ سے جو انگزائٹی ہوئی ہوتی ہے, جو بے چینی پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اس کو وقتی طور پہ تو کم کرتی ہے, لیکن یہ ایک ویشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کیونکہ تھاٹس ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں, تھاٹس بار بار آتی رہتی ہیں, اور ہر تھاٹ کے ساتھ اگر آپ کمپلشن کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ایک سگنیفیکنٹ فنکشنل ڈکلائن آ جاتا ہے. آپ جو روزمرہ کے کام کاج کر رہے ہیں وہ آپ کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کو جب لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو آپ تو اس میں اچھا خاصا وقت آپ کا دن کا ہاتھ دھونے میں ہی گزر جاتا ہے, اچھا خاصا وقت آپ کا دن کا نہانے میں یا چیزوں کو صاف کرنے میں گزر جاتا ہے, اور آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو روزمرہ کی روٹین لائف آپ کی اچھی خاصی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ وہ کام نہیں کر پاتے. آپ جو اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ جاب پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اچھا خاصا فنکشنل ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ او سی ڈی ہوتا کیوں ہے, او سی ڈی کی کیا وجہ ہے؟ او سی ڈی ایک کافی پریویلنٹ ڈیزیز ہے. اس کا لائف ٹائم پریویلنس 2 to 3% ہے, یعنی کہ ہر 100 لوگ اگر ہیں تو اس میں سے 2 سے 3 لوگوں کو او سی ڈی کا مرض ہوتا ہے. مطلب یہ اتنی پریویلنٹ ڈیزیز ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتی, سامنے والے بیٹھے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اور یہ اتنا ڈپلیٹیٹنگ, اتنا ٹرامیٹک ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اسے بار بار ایسے بے بنیاد خیال آ رہے ہوتے ہیں جس سے اسے اچھی خاصی گھبراہٹ, بے چینی ہوتی ہے, لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی ان خیالات کو جھٹک نہیں سکتا. تو یہ سائیکائٹرک ایشوز میں کافی ٹرامیٹک ایشو ہے, اور یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس پین کو ایکسپیرینس کرتا ہے, اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ کتنا پینفل ہے اس کے لیے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا, یہ 2 to 3%, یہ بہت پریویلنٹ ایشو ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہمارے دماغ میں ہماری ہر سوچ, ہماری ہر فیلنگ, ہمارا ہر ایکشن انڈر دا افیکٹ آف سم نیورو ٹرانسمیٹر یا کیمیکلز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں اگر ان کا امبیلنس ہو جائے, کسی وجہ سے ان کی مقدار جس مقدار میں انہیں ہونا چاہیے اس مقدار میں پیدا نہ ہو, تو اس وجہ سے ڈفرینٹ سائیکائٹرک ایشوز ہوتے ہیں. اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے شوگر کی بیماری ہوتی ہے, اس میں انسولین کم بننا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں شوگر لیولز بڑھ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی علامات پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح او سی ڈی کی بیماری میں ایک نیورو کیمیکل ہے, ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جسے سیروٹونن کہا جاتا ہے. اس کی مقدار برین میں کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ خیالات ہر نارمل بندے کو آتے ہیں لیکن ہم سب اس کو جھٹک پاتے ہیں. او سی ڈی کی جب بیماری ہو جاتی ہے تو آپ اس خیالات کو اگنور نہیں کر پاتے, اس خیالات کو ذہن سے نکال نہیں پاتے, اور یہ بار بار آتے ہیں. تو اس کا جیسے ڈائبٹیز میں اگر انسولین کم ہوتی ہے تو باہر سے دوائی لے کے اس انسولین کی مقدار کو پورا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اس میں سیروٹونن برین میں کم ہو رہی ہے تو اس کو باہر سے دوائی لے کے سیروٹونن کی مقدار کو پورا کرنا پڑتا ہے. ایک تو دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور ساتھ میں کچھ ایسی سائیکو تھیراپیز ہیں, کچھ ایسے طریقہ علاج ہیں جن کی ہیلپ لی جاتی ہے. یہ کمبائنڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ سائیکو تھیراپیز ہیں جو ساتھ میں کی جاتی ہیں تاکہ اس ایشو کو اوور کم کیا جا سکے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی دوائی, یہ اکثر سننے میں آیا کہ اس کی دوائی بہت لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہے, شاید ان دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے, بندہ ان دوائیوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح ڈائبٹیز میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائبٹیز کی دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر کی دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے, یہ لگ جاتی ہیں, یہ لینا شروع کرو تو لیتے رہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہم ایک ایکسیپٹنس ہے ہمارے اندر کہ وہ ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج تو دوائی ہے. اسی طرح او سی ڈی بھی ایک بیماری ہے جس میں برین میں نیورو کیمیکلز کا امبیلنس ہوا ہے. اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی دوائی کی ضرورت ہے. اگر دوائی نہیں لیں گے تو ایشو صحیح نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اس چیز کی ایکسیپٹنس ہمیں اپنے اندر لانی ہے کہ او سی ڈی ایک بیماری ہے, یہ کوئی خود سے پروڈیوس نہیں کر رہا, یہ تھاٹس کوئی اپنے اندر خود سے نہیں لے کے آ رہا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اٹس آل ان یور ہیڈ, یا آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہو. وہ نہیں اوور کم کر سکتے کیونکہ سب سے زیادہ وہ تنگ خود ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو, ان تھاٹس کو اوور کم کر پائے تو وہ تو دوسرا سیکنڈ نہ لے, ان تھاٹس کو کہیں نکال کے پھینک دے, لیکن وہ ان کو نہیں جھٹک پاتا, ان کو اگنور نہیں کر پاتا, اور وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے.
تو انسٹیڈ آف سینگ کہ آپ ان تھاٹس کو اوور کم کرو، اپنا خیال اچھی جگہ پہ لگاؤ، اپنے آپ کو مصروف کرو، اگر کوئی بندہ آپ کے آس پاس میں ایسا ہے جو بار بار ہاتھ دھو رہا ہے یا کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہے جو وہ بار بار کر رہا ہے، یا اس نے آپ کو بتایا کہ اسے کچھ ریپیٹیٹیو تھاٹس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے یا اسے اس طرح کی نصیحتیں کرنے کی بجائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم اس پہ خود سے اوور کم کر سکتے ہو، اس کو کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس، کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس لے کے جائیے تاکہ اس ایشو کو ارلی ایڈریس کیا جا سکے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ او سی ڈی کا پیشنٹ جب کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ آلریڈی اس چیز کو کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، کئی سال بیت چکے ہوتے ہیں، وہ اس سے خود ہی فائٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی سے ڈسکس کرتا ہے تو سب اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم خود سے اس کو اوور کم کر سکتے ہو، یہ کوئی بیماری ہوئی، یہ تو ہر ایک کو سوچیں آتی ہیں، تمہیں علیحدہ سے تو سوچیں نہیں آتی، تم کیوں نہیں کر رہے، تم خود سے کرو. مطلب اس طرح کی ڈسکریجنگ چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خود سے کوشش میں لگا رہتا ہے. جب وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو تب تک کئی سال بیت چکے ہوتے ہیں اس بیماری کو. تو جتنا عرصہ آپ دیر کریں گے اتنا ہی دوائی لمبے عرصے تک لینی پڑے گی. آئیڈیلی اس کی دوائی 1 سے 2 سال تک لینی پڑتی ہے، لیکن وہی بات کہ اگر آپ نے آلریڈی اتنے سال لگا دیے ہیں ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس آنے میں تو آپ کو دوائی زیادہ عرصہ بھی لینی پڑ سکتی ہے. اور دوائی یہی ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں ان نیورو کیمیکلز کے امبیلنس کو کریکٹ کرتی ہے. جیسے ڈائبٹیز میں دوائیاں انسولین کے کمی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح یہ اس نیورو کیمیکل کا جو امبیلنس ہے، جو سیروٹونن کا امبیلنس ہے، اس کو بہتر کرتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک اور کامن کویشچن ہے کہ کیا او سی ڈی کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ان کی تھاٹس یہ اوور کم کر لیتے ہیں، یہ ان کو اگنور کر پاتے ہیں، ان کی تھاٹس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ بیسک کور ایشو ایڈریس کریں گے تو اب جس وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے گا تو ایشو بہتر ہو جائے گا. اگر آپ کے آس پاس کسی کو اس طرح کا ایشو ہے، وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے یا کوئی چیزیں بار بار کر رہا ہے، تو اس کو فوراً کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس لے کے جائیے تاکہ اس کا ارلی علاج شروع ہو سکے. اگر مزید اس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.